ہلو۔ السلام علیکم جی دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ سے مانگنے کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک قول۔ تو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک بار کعبہ شریف میں حج کرنے تشریف لے گئے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تو اسے آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ وہ عرض کرتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اور جب بھی وہ لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے اس بندے کو پکڑا اور ایک طرف لے گئے، فرمانے لگے تجھے پتہ ہے کہ جب بھی تو لبیک کہتا ہے اور تیرے لبیک کہنے کے جواب میں لا لبیک کا کہا جاتا ہے، تو کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اور تجھے کہا جاتا ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا تو اسے سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ وہ بندہ عرض کرنے لگا حضور میں یہ سنتا ہوں کہ جب میں لبیک کہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تو حاضر نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن کا معمول نہیں، ایک بار کا نہیں، 24 سال ہو گئے، 24 سال سے میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، ہر سال میں تلبیہ پڑھتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اور جواب آتا ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، ہر سال ہر بار تجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، اور تو پھر اکتاتا نہیں ہے، ہر سال 24 سال سے آتا ہے اور 24 سال سے تجھے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان عرض کرنے لگا حضرت مجھے بتائیں کہ یہ رب کا آستانہ ہے، یہ رب کا گھر ہے، اگر میں یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ اگر میں یہاں سے اور کہیں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رب جو ہے وہ ساری کائنات کو پالتا ہے، رب جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا رب سہارا ہوتا ہے۔ رب کی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کو یہ آواز آئی ہاتف غیبی سے معین الدین تم علیحدہ ہو جاؤ، میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، 24 سال سے یہ حج کرنے آتا ہے، 24 سال سے میں نے جتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے اسی کی وجہ سے قبول کیا ہے۔ پھر عرض کی الہی یہ جو لبیک کہتا ہے اور تیری طرف سے لا لبیک کا فرمان آتا ہے تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاتف غیبی سے آواز آئی اے معین الدین اگر میں اسے لبیک کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ تیرا حج قبول ہے تو یہ پھر آئے گا نہیں، تو مجھے اس کا آنا بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا لبیک کہنا بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں لا لبیک کا کہتا ہوں کہ یہ بار بار آئے اور بار بار میرے ساتھ گفتگو کرے، لیکن اس کے لبیک کہنے کی وجہ سے 24 سال سے میں نے جس کا بھی حج قبول کیا ہے اسی کے کہنے کی وجہ سے میں نے اس 24 سال سے جن لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ اب آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے والد محترم ایک بات بیان کیا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ مجھے رب سے مانگنا میری بیوی نے سکھایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ تو آپ فرماتے کہ کسی معاملے میں میری گھر والی نے کہا کہ یہ فلاں بات ہے آپ یہ کام کر دیں، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اسے کہا کہ ابھی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہارا یہ کام کر سکوں، جب آئیں گے تو کر دوں گا۔ کہتے 2-4 دن کے بعد پھر اس نے مجھے یاد کروایا کہ میں نے آپ کو وہ فلاں کام کہا تھا تو آپ نے وہ ابھی تک کیا نہیں۔ کہتے میں نے پھر اسے یہی جواب دیا کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، پیسے آئیں گے تو کر دوں گا۔ کہتے ہیں عورتوں کا معمول ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاجوں کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں، بہتر چلا سکتی ہیں، تو کہتے کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہوا
کہ وہ کہنے لگی، میرے گھر والی کہنے لگی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اماں جان کہنے لگی کہ میں نے آپ کو وہ فلاں کام کہا تھا تو آپ نے ابھی تک کیا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا اور میں نے جھڑکا، میں نے کہا کیا تو بار بار یہ بات کرتی رہتی ہے، میں نے ایک بار کہہ دیا نا تو ہو جائے گا تیرا کام۔ کہتے جب میں نے یہ باتیں کہی تو وہ رونا شروع ہو گئی اور رو کر کے ایک جملہ اس نے بولا تو اس نے مجھے رب سے مانگنا سکھا دیا، رب کی توحید اس نے مجھے سکھا دی۔ کہنے لگی حضرت میرا آپ کے علاوہ کون ہے، آپ میرے شوہر ہیں، اگر میں آپ سے نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی، اگر آپ سے اپنی ضرورتوں کی جو ہے وہ بات نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے، تو آپ سے ہی میں مانگوں گی اور کس سے مانگوں گی۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے بھی رونا شروع کر دیا، تو پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ تم نے مجھے رب سے مانگنا بتا دیا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت لاحق ہوگی تو میں رب سے مانگوں گا، اگر رب سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، وہی تو میرا خدا ہے، وہی تو میرا پالنے والا ہے، وہی تو میرا آسرا ہے، وہی تو میرا سب کچھ ہے۔ میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دھوپ ہو یا چھاؤ ہو، غریبی ہو یا امیری ہو، میں اس سے مانگوں گا تو وہ مجھے ضرور دے گا۔ تو میری بیوی کے ایک جملے نے مجھے رب سے جو ہے وہ مانگنا اور رب کی توحید جو ہے وہ مجھے سکھا دی ہے۔ ایک درویش کی بات یاد آ گئی کہ درویش ایک تھے تو وہ رب سے مانگتے اور انہیں نہ دیا جاتا، اور جب مانگتے دیا جاتا، جب مانگتے دیا جاتا تب بھی رب کا شکر ادا کرتے، اور جب نہ دیا جاتا تب بھی رب کا شکر ادا کرتے۔ تو غلاموں نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ جب اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے تو پھر آپ شکر ادا کریں، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب رب آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا تب آپ شکر ادا کریں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب میں مانگتا ہوں رب مجھے دے دیتا ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے، لیکن جب میرے مانگنے پہ اللہ مجھے نہیں دیتا یہ بھی اس کا فضل ہے، اس لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ مانگنے پہ نہ دینے پہ فضل کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ فضل رب کا ہے کہ اس نے مجھے کسی اور کے در کا سوالی نہیں بنایا، مانگتا ہوں تو اسی سے مانگتا ہوں، وہ میرا پردہ لوگوں پہ کھلنے نہیں دیتا، اگر کسی اور سے مانگتا وہ دیتا یا نہ دیتا، دیتا تو کبھی تانا دے دیتا، اگر نہ دیتا تو لوگوں پہ میرا یہ عیب ظاہر کر دیتا۔ وہ رب ہے، میں مانگتا ہوں دیتا نہیں ہے، پھر بھی میرا پردہ کسی پہ کھلنے نہیں دیتا، اس لیے میں مانگوں یا نہ مانگوں، مجھے ملے یا نہ ملے، میں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الہی تو نے دیا نہیں تو کیا ہے، لیکن میرا پردہ لوگوں پہ کھلنے بھی نہیں دیا، یہ تیرا کرم کوئی کم نہیں ہے۔ تو احباب میرا آپ لوگوں سے آج یہی جو ہے وہ مطالبہ ہے اور یہی گزارش ہے کہ آپ رب سے مانگیں تو پکے یقین کے ساتھ مانگیں۔ رب کسی کو جو ہے وہ ٹالتا نہیں ہے، کسی کے سوال کو جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ ہاں دینے میں اللہ کی حکمت ہے، بعض لوگوں کو جلدی دے دیا جاتا ہے اور بعض کو دیر سے دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ کا محتاج فرمائے، لوگوں کی محتاجیوں سے محفوظ فرمائے۔